بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو اصلاحی پہلو اور کنٹینٹ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایک کوے اور ایک طوطے کی ہم نشینی کا واقعہ۔ ناظرین، جیسے نیک لوگ برے لوگوں کی صحبت میں کبھی قرار نہیں پاتے، ایسے ہی جو برے لوگ ہیں وہ بھی کبھی بھی نیک لوگوں کی صحبت سے نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس کی وجہ ہے جو نیک لوگ ہیں وہ تو برے لوگوں میں کبھی بھی سکون محسوس نہیں کرتے، مگر جو برے لوگ ہیں وہ کیسے نیک لوگوں کی صحبت میں سکون کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو برے لوگ ہیں اگر وہ کسی نیک صوفی علماء اکرام نیک لوگوں کے پاس سیکھنے کی غرض سے جائیں تو انہیں سکون ملتا ہے اور وہ سیدھے راستہ انہیں دکھائی دیتا ہے۔ اگر وہ ان پر تنقید کرنے، ان پر نصیحت کرنی شروع کر دیں تو وہ مزید اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کوے اور ایک طوطے کی ہم نشینی کا واقعہ ہے۔ اصلاحی پہلو اس میں آپ خود ڈھونڈیے گا، اور کنٹینٹ میں آپ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے یہ ہر کنٹینٹ لازمی چیک کیا کریں کہ اس سے آپ کو کیا آپ کی اصلاح ہوتی ہے اور آپ کا ذہن اور آپ کی باڈی کو سکون ملتا ہے یا بے چینی۔ یہ کنٹینٹ لازمی چیک کیا کریں۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک طوطے کو کوے کے پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ کوے کی مکروہ شکل کی وجہ سے طوطا بہت پریشان تھا اور کوے سے کہتا تھا کہ مکروہ چہرہ لعنت کے قابل ہے اور تو مکروہ چہرے کے ساتھ ساتھ برے اخلاق والا اور بری عادتوں والا ہے۔ کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا، جو صبح تیرا چہرہ دیکھ لے اس کا اچھا دن کبھی بھی نہیں گزرتا، اور تیری صحبت میں تیرے جیسا ہی کوئی بدبخت ہونا چاہیے، اور تجھ سا بد نصیب کون ہوگا؟ ناظرین، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کوا اس طوطے سے بھی زیادہ پریشان تھا اور لا حول ولا قوت پڑھتا جاتا اور حیرانگی کے ساتھ طوطے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور کیسا اور طوطا اور کوا کہہ رہا تھا، عجیب وقت آ گیا ہے کہ میرا پڑوسی ایک طوطا ہے، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے اسی کوے کی ہم نشینی ملتی اور وہ میرے ساتھ باغ کی دیوار پر بیٹھتا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دانوں کا قول ہے کہ کسی متقی پرہیزگار نیک کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ اسے رندوں کے ساتھ یعنی کہ برے لوگوں کے ساتھ قید کر دیا جائے۔ کوا خود سے کہتا کہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے کہ بد نصیب طوطے کے ساتھ قید ہوں جو مغرور اور فضول گو ہے، اور کہتا اللہ تعالیٰ اس دیوار کے سائے سے بھی محفوظ رکھے جس پر تیری صورت بنی ہو، اور اے طوطے اگر تو جنت میں چلا جائے تو کوئی بھی وہاں جانا پسند نہ کرے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حقائق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تم اچھی طرح جان لو جیسے دانا کو نہ دانوں سے نفرت ہے یعنی کہ عقل مند کو بے عقل سے نفرت ہے، اسی طرح نادان جو ہیں وہ بھی عقل مندوں سے نفرت کرتے ہیں، اس کے قریب سے وحشت محسوس کرتے ہیں۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک درویش برے لوگوں کی صحبت میں جا بیٹھا۔ اس محفل میں بلخ کا ایک شخص بھی موجود تھا۔ اس نے درویش سے کہا، اگر تو ہماری محفل سے پریشان ہے تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ہم بھی تیری وجہ سے اتنے ہی پریشان ہیں جتنا کہ تو خود ہے۔ جس طرح باغ اور پھول ایک دوسرے سے جڑے ہیں تو ان میں خشک لکڑی کا کیا کام؟ حقائق میں موجودہ اصلاحی پہلو ناظرین، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ کی حقائق میں یہ ہے کہ نیک لوگ برے لوگوں کی صحبت میں کبھی قرار نہیں پاتے، اور برے لوگ کبھی بھی نیک لوگوں کی صحبت سے نفع نہیں اٹھاتے، اور نصیحت ناظرین انہی پر شیخ سعدی فرماتے ہیں انہی پر اثر کرتی ہے جو نصیحت قبول کرنے کے قابل ہوں۔ ناظرین، اگر نیک لوگ برے لوگوں میں جا بیٹھیں تو انہیں بے چینی محسوس ہوتی ہے،
اور اگر برے لوگ نیک لوگوں میں بیٹھ جائیں تو انہیں بھی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ نیک کو تو برے کی صحبت سے تنگی محسوس ہونی چاہیے، پریشانی محسوس ہونی چاہیے، مگر جو برے ہیں وہ نیک لوگوں میں جا کے کیوں پریشانی محسوس کریں گے، بے چینی محسوس کریں گے؟ تو ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام، علماء اکرام یا کسی بھی نیک شخص کے پاس برا شخص بیٹھے گا اور سیکھنے کی بجائے ان پر تنقید کرنے کی نیت سے بیٹھے گا، یا ان میں خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش میں بیٹھے گا، یا ان پر تنقید کرے یا غیبت کرے، تو پھر وہ پریشان بھی ہوگا اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر بیٹھے گا۔ ناظرین، اسی لیے ایک شاعر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، پنجابی کے شاعر ہیں، وہ فرماتے ہیں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لواراں، کپڑے پویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت لیں، اپنی فیملی کو اور خود کو اور اپنے دوستوں کو۔ جتنا ہم نیک لوگوں کی صحبت لیں گے، اسی سے ہم دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی۔ ناظرین، اصلاحی پہلو لازمی خود بھی دیکھیے گا، دوسروں کو شیئر بھی کیجیے گا۔ میرا اصلاحی پہلو کا مقصد صرف ایک ہی ہے، مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو ناظرین دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔